الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے لا تتخذوا آباءکم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم نہ تم پکڑو اپنے آباء و اجداد کو اپنے باپوں کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان دوست ان استحبوا الکفر اگر وہ ترجیح دیں کفر کو علی الایمان ایمان پر ومن یتولہم منکم اور جو بھی دوست بنائے گا ان کو منکم تم میں سے فاولئک هم الظالمون یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عقیدہ الولاء والبراء کا وہ مشہور موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی مسلمانوں سے دوستی ہونی چاہیے، کافروں کی جس طرح کافروں سے ہے، کافر کافروں کے دوست ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافق بعض کے دوست ہیں، اسی طرح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ان میں سے بعض مومنوں کے دوست ہیں۔ تو مومنوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے جس طرح کافروں کا آپس میں تعلق ہے۔ سورہ انفال کے آخر میں بھی ہم نے پڑھا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ کافر لوگ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے دوست کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر تم نے کیا نہ کیا، یعنی اگر تم نے ایمان والوں کو دوست نہ بنایا، ایمان والوں سے ولا کا تعلق نہ رکھا، اور ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے تم نے دوستی کا دلی تعلق رکھا، جس کو ہم نے کل ولیجہ کے الفاظ میں پڑھا، یا سورہ آل عمران میں بطانہ اسے کہا گیا، دلی تعلق یا ایسا تعلق جو دل سے ہوتا ہے، جو دل میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا تعلق ایمان والوں کو ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ اگر ایمان والے کفار سے اس قسم کا تعلق رکھیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ ایک مومن ایسا کر نہیں سکتا کہ وہ مومن بھی ہو اور پھر وہ کافروں سے دوستی رکھے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ہم بعض بار سمجھتے ہیں کہ جی کافروں میں بڑا فرق ہے، کچھ کافر ہمارے بڑے دشمن ہوتے ہیں، بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں، اور کچھ کافر وہ بڑے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے دشمن نہیں ہوتے مسلمانوں کے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافر میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے یہ فرق کیا ہے کہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تم پہ ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں، جو تمہیں قتل کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو تمہیں قتل کریں یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں۔ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں اور کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ یہ فرق تو کفار میں ہے، لیکن اس اعتبار سے سارے کافر ایک جیسے ہیں کہ کافر اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں۔ یعنی جو بھی کافر ہوگا وہ اللہ کا منکر ہے، جو بھی کافر ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جھوٹا سمجھتا ہے،
اور وہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مفادات کے لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ کے پیش نظر دنیاوی مفادات تھے، اور آپ اپنے اس دعوے میں نعوذ باللہ ان کے بقول آپ سچے نہیں تھے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو ایسا نہیں ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سچا سمجھتے ہیں۔ بہت سے کفار یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کے نبی تو ایسے اور آپ کے نبی تو ایسے، وہ کئی دفعہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب ایک کافر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری تو اوپر سے، اندر سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھے تو وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہے۔ اگر وہ آپ کو سچا سمجھتا ہے اور اگر وہ آپ کا فین ہے اور آپ کو وہ بڑا جو ہے وہ بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، اور ہم تو کہتے ہیں دیکھو جی بعض کفار تو ایسے ہیں، بعض جنہوں نے اپنے نبیوں سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کر دیا بھی، اگر وہ اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو کافر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محادہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ مخالف ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ چاہے کوئی کافر ایک مسلمان کے ساتھ ظاہری طور پہ حسن سلوک بھی کرے، ہم ٹھیک ہے ایک حسن سلوک کی وجہ سے کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی نرمی کے جذبات آ سکتے ہیں، کوئی یہ جذبات آ سکتے ہیں اس نے ہم سے اچھا سلوک کیا ہے۔ کافر بھی بعض دفعہ اچھا سلوک کر لیتا ہے کسی سے، ظاہراً کسی کی مدد کر دیتا ہے، ہم اس سے اچھے سلوک کی وجہ سے ممکن ہے ہمارے دل میں کوئی نرمی آ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے کفر کی وجہ سے ہمارا اس سے برا کا تعلق ہوگا۔ اور اگر ایک مسلمان سے اس کے کسی بے رخی، اس کی کسی ظلم زیادتی، مسلمان سے ظلم زیادتی بھی کر لیتے ہیں، اگر ایک مسلمان کی زیادتی اس نے جو ہم سے کی ہے، مسلمانوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی بھی کرنے والے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ظلم زیادتی کرتا ہے، اور اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے ظلم زیادتی کی وجہ سے برا سمجھتا ہے، تو یہ ایک فطرت ہے، وہ برا سمجھ سکتا ہے اس کو، لیکن اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے ولا کا تعلق رکھنا ہوگا، اس کے ایمان کی نفی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے جتنا بھی برا ہو جائے، آپ کا اور اس کا ولا کا تعلق ہے، اور ایک کافر، وہ کافر ہوتے ہوئے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے آپ کے ساتھ، آپ کا اور کافر کا برا کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ قرآن کریم میں موضوع جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تو بلکہ بعض آیات میں قرآن کریم میں اسے ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، بلکہ اس سے پچھلی آیت ذرا دیکھیے، بات زیادہ واضح ہوگی، آیت نمبر 80، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80، اللہ فرماتے ہیں تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یہود پر لعنت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی یہود پر لعنت ہوئی ہے، اور اس لعنت کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں۔ ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، اور وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، برے کام کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کافروں سے دوستی کرنا، ایک بندہ خود کافر ہو یا کافروں سے دوستی کرے، بہت بڑا جرم ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہو گئے۔ اللہ کیوں ناراض ہو گئے؟ کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہ آیت میں جس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ کھولی ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 81، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر وہ ایمان لاتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نبی پر نازل ہوا، تو وہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو اللہ اور نبی پر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہے، ایسا شخص کافر کو دوست نہیں بنا سکتا۔ اس کا اگر مفہوم مخالف کریں تو کیا معنی بنے گا؟ کہ جو کافر کو دوست بناتا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی اس کا اللہ پر، نبی پر اور وما انزل الیہ
قرآن اور سنت پر اس کا ایمان پکا نہیں ہے پھر، کیونکہ اللہ نے اس کو بطور شرط بیان کیا. یعنی جو اللہ، اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر، اور جو نبی پر نازل، وہ کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے. علماء کہتے ہیں کہ یہ الولا والبراء کا عقیدہ یہ ایمان کی شرط ہے. اگر ایک بندہ اس عقیدے کا دھیان نہیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک مومن سے آپ کو جتنی بھی ناراضگی ہو، اس کے ایمان کی وجہ سے آپ کا اس سے ولا کا تعلق برقرار رہنا چاہیے. ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں ایک کنٹروورشل شخصیت ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا یزید کی، میں آپ کے سامنے حجاج کی بات کرتا ہوں. بعض لوگ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اور بڑے لوگوں کو اس نے قتل کیا. تو بعض لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے ظلم کو بیان کرتے کرتے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کافروں سے بھی بدتر ہے. ایک مسلمان جتنا بھی بدتر ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے تو مسلمان ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے آپ کا اس سے ایک ولا کا تعلق ہے. اس کا ظلم، اس سے نفرت اپنی جگہ پر. اور ایک کافر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کافر ہے اور وہ کفر کا اعلان کرتا ہے، اللہ رسول قرآن سے برات کا اور کفر کا اعلان کرتا ہے، تو اس سے کفر کی وجہ سے ہم برات کا اظہار کریں گے، چاہے وہ ہم سے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو. یہ بات بہت اہم ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی قوم نہیں پائیں گے، کوئی ایسی قوم جو اللہ پر بھی ایمان لاتی ہو، آخرت پر بھی ایمان لاتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کرنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے منافی ہے یہ چیز. من حاد یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کریں. حاد مخالفت کرنے کو کہتے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، کفر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرنے والے سے محبت نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے قبیلے کیوں نہ ہوں. ایک شخص آپ کا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، لیکن کافر ہے، تو اس کا باپ ہونا، باپ سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ باپ ہونا، بیٹا ہونا، بھائی ہونا اپنی جگہ پر، اگر وہ کافر ہے تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی. اور جو بندہ اس رویہ کا مظاہرہ کرے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، کہ ایک بندہ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرنے والے سے محبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کا قریبی ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو. جو بندہ اس بہترین، اس عظیم رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آیت اتری. خاص طور پہ میں نے ذکر کیا تھا جنگ بدر کے بعد یہ آیت کریمہ اتری، جس میں مسلمانوں نے جب ان کے بالمقابل کافروں کے لشکر میں ان کے باپ، بھائی اور بیٹے شریک ہوئے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کفار کی طرف سے شریک تھا، اور بعد میں وہ کہتا ہے مسلمان ہو کر کہ ابا جی آپ کئی دفعہ میری زد میں آئے، میں نے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا تم میری تلوار کے زد میں آتے، میں نہ چھوڑتا. تو یہ جو رویہ ہے الولا والبراء کا، تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں روح القدس کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت اور اپنی رضامندی اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. تو یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ عقیدہ موجود ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پکڑو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، یہاں دوست سے مراد وہی دلی دوستی مراد ہوگی. ظاہری تعلق اور ظاہری میل جول وہ ہو سکتا ہے کفار کے ساتھ، لین دین بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دلی دوستی، جس کو ولیجہ یا جس کو بطانہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ
ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. اگر ایسے لوگ ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کریں اور تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی، چاہے وہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کیوں نہ ہو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے. اب کوئی اس اصول کا دھیان نہ کرے، کوئی اس اصول کا پاس نہ کرے. جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، اگر اس اللہ کے اس حکم کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے باپ اور اپنے بھائی سے دوستی کرے گا جبکہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہے، تو کوئی اس لیے اس سے تعلق اور محبت رکھتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ سن لے کہ جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہہ دیجئے اگر ہوں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے، مرد ہوں تو بیویاں، بیویاں ہوں تو عورتیں ہوں تو شوہر، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان. عشیرہ یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد ہے عشیرہ. کچھ ایسے واحد کے صیغے ہوتے ہیں جو الفاظ میں واحد ہوتے ہیں، معنی میں جمع ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واحد جمع، آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، فلاں واحد ہے فلاں جمع ہے. وہ جو جمع ہوتا ہے نا، جمع کے عربی زبان میں کچھ وزن ہوتے ہیں، وہ دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جمع ہے. اچھا، عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو دیکھنے میں واحد ہوتے ہیں، معنی میں جمع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قوم. اب لفظ قوم جو ہے یہ لفظ واحد ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ دیکھیں اس کا معنی جمع کیا ہے، قوم زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہ لفظ جمع ہے، جمع ہمیشہ واحد سے بنتا ہے، واحد سے تثنیہ بنتا ہے، واحد سے جمع بنتا ہے. جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں، ایک جمع کو جمع سالم کہتے ہیں. آپ لوگوں نے جنہوں نے گرامر پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا. جمع سالم میں واحد برقرار رہتا ہے اور کچھ الفاظ کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ جمع بن جاتی ہے، چاہے وہ مذکر کی ہو چاہے وہ مؤنث کی ہو. مذکر میں واو نون یا یا نون لگا دیتے ہیں جمع سالم میں، اور مؤنث میں الف تا لگا دیتے ہیں، تو اس کا واحد سلامت ہوتا ہے. اور کچھ جمع ایسی ہوتی ہے جس میں واحد ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کے زبر زیریں، اس کا اعراب ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے کتاب کی جمع کتب، کتب جمع ہے، یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد کتاب ہے. کتاب ایک کتاب اور کتب زیادہ کتابیں. رجل کی جمع رجال، رجال جمع ہے، رجل ایک آدمی، رجال زیادہ آدمی. مؤمن کی جمع مؤمنون یا مؤمنین یا مؤمنات، مؤمنتن کی جمع مؤمنات. تو یہ جمع مکسر جمع سالم. اچھا، کچھ جمع ایسی ہے جو ہے تو معنی میں جمع جیسے قوم، لیکن اگر آپ کہیں اس کا واحد کیا ہے، کوئی بھی جمع واحد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہیں قوم کا واحد کیا ہے تو قوم کا واحد آپ کو نہیں ملے گا، یہ خود واحد ہے. لفظاً یہ واحد ہے، معناً یہ جمع ہے. اس کو عربی زبان میں، عربی گرامر میں اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. اس میں جمع، اس کو جمع نہیں کہتے، اس میں جمع کہتے ہیں. اس میں جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو لفظ واحد ہو اور اس کا معنی جمع کا ہو. یہ خود واحد ہے، اس کی بھی جمع ہوتی ہے. اقوام، اقوام قوم کی جمع ہے. اقوام تو جمع ہے ہی ہے، اقوام عالم ہم کہتے ہیں دنیا کی قومیں، لیکن لفظ قوم یہ واحد ہے، لیکن واحد ہونے کے باوجود جمع ہے، ایک فرد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اسی طرح لفظ طائفہ ہے، طائفہ یہ واحد ہے، اس کی جمع طوائف ہوتا ہے. ایک تو ہم طوائف کہتے ہیں نا، یہ جو غلط قسم کی عورتوں کو، ایک طوائف، طائفتن کی جمع بھی طوائف. طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو، اس کی جمع طوائف، جماعتیں عربی زبان میں. لفظ طائفہ یہ بھی اس میں جمع ہے. لفظ رہتن ہے، یہ بھی جماعت کو کہتے ہیں. اسی طرح لفظ عشیرہ جو ہے یہ لفظاً واحد ہے، معناً جمع ہے، اور اس سے مراد قبیلہ، خاندان، رشتہ دار مراد ہوتے ہیں. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے اسپاؤسز، تمہارے جوڑے
اور تمہارے خاندان رشتہ دار، و اموال اور تمہارے مال، اقترفتموہا جنہیں تم نے کمایا ہو، اقترف قاف را اور فا، اس کا مطلب کمانا، کسب کے معنی میں، کمائی کے معنی میں، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت، وہ خرید و فروخت، تخشون کسادہ تم ڈرتے ہو جس کی کساد سے، کساد کہتے ہیں مندی، یعنی تجارت کے اندر کساد بازاری، مندی، مندہ ہو جانا، یعنی مال موجود ہے، گاہکی موجود نہیں ہے، یا ایک چیز کی ہی شارٹیج ہو گئی ہے. تو بہرحال یعنی تجارت کے اندر کبھی تجارت بڑے تیز و تیز جاری ہوتی ہے، اوپر سے اوپر جاری ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کبھی مندی ہوتی ہے. تو جو تاجر ہوتے ہیں عام طور پر تجارت میں وہ کساد بازاری سے، مندہ ہونے سے گھبراتے ہیں کہ جی منافع نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے، جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ محبوب ہوں، ان کانا اگر ہو، یہ ان کانا یہ شرط ہے، اور اس شرط کے بعد آگے کانا کا اسم ہے، یہ سارے اسم ہیں کانا کے، اور اس کی خبر کانا کی احبہ کافی آگے جا کر آ رہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، اب یہاں سے یہ کانا کا اسم شروع ہوا، اور پھر یہ ایک اسم نہیں ہے، یہ عطف ہے اس پر، اللہ نے کئی چیزیں گنوا دی ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان فطری طور پر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کو پسند کرتا ہے فطری طور پر. اپنے باپ بیٹوں سے، بھائیوں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، انسان اپنے خاندان سے، اس مال سے جس کو انسان نے بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ تجارت کہ انسان جس تجارت میں ہر وقت وہ کہتا ہے جی مجھے دگنا تگنا مجھے منافع ہوتا رہے، اور انسان ڈرتا ہے کہ جی مجھے نقصان نہ ہو تجارت میں، اور انسان تجارت کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنا آرام جو ہے وہ تج کر دیتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے اس کے لیے. انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے اپنی تجارت، اور وہ گھر جس کو انسان بڑی محنت سے گھر بناتا ہے اور انسان اس میں اپنی آسائشیں ساری جمع کرتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، زیادہ محبوب، احبہ اسم تفضیل ہے، زیادہ محبوب ہوں یہ سب چیزیں تمہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت، انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کا رسول اور ان کے احکامات ہونے چاہیے. اگر انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور ان کے احکامات سے وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کے اندر انسان ان سے محبت کرتا ہے، اگر انسان کو وہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں، تب پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. فتربصوا پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے، یعنی اپنے عذاب کو لے آئے. یعنی یہ چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رسول اور اللہ رسول کے احکامات جن میں جہاد، یہ صورت جہاد کے بارے میں ہے اور آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں جس میں جہاد کے احکامات ہیں، تو اگر انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے احکامات جن میں جہاد سر فہرست ہے، اگر اللہ رسول سے اور جہاد سے انسان کو یہ چیزیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں، انسان ان چیزوں کو اللہ رسول سے زیادہ ترجیح دے، جہاد سے زیادہ ترجیح دے، تو پھر انسان کو اللہ کے غضب، وہ انسان اللہ کے غضب کو مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ کا عذاب جو ہے انسان اس کو دعوت دیتا ہے. اس آیت کریمہ سے
یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ان سب لوگوں سے، ان سب چیزوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ تب قابل مذمت ہے جب مقابلے میں آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور جب مقابلے میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکامات کو نیچا کر دے اور ان کو اوپر کر دے، ان کو ترجیح دے دے. دیکھیے خاندان کی محبت ہو، باپ کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، اگر وہ مسلمان ہیں اور انسان ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت باپ بیٹے کی وہ اسلام کے بعد ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد ہے، اور انسان اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے اوپر نہیں رکھتا، تابع رکھتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود حکم دیا ہے کہ باپ کی اطاعت ہونی چاہیے، باپ سے محبت ہونی چاہیے، بیٹے کی محبت ہونی چاہیے. اسی طرح مال سے محبت یہ بھی فطری چیز ہے، اور مال سے محبت غلط چیز نہیں ہے. تجارت کو پسند کرنا یہ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے، تجارت کرنا بالکل جائز ہے، اور انسان تجارت کر سکتا ہے، اور انسان تجارت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اگر وہ فائدہ اس طریقے سے نہ اٹھائے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر وہ تجارت کرے گا تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ورنہ تو التاجر الامین الصدوق ایسا تاجر جو امانت دار ہو، سچا ہو، وہ تو اس کا تو بڑا مقام ہے قیامت کے دن حدیث مبارکہ کے مطابق. اسی طرح گھر، اگر انسان گھر کو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکامات کے اوپر ترجیح نہیں دیتا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا گھر بنانے میں، تو گھر کی محبت ایک فطری محبت ہے، اور انسان اچھا گھر بنا سکتا ہے، ایک وسیع کشادہ گھر بنا سکتا ہے جس میں انسان اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے. بلکہ حدیث مبارکہ میں تو ہے 4 چیزیں سعادت میں سے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ گھر کی بات بھی کی ہے، اچھی سواری کی بات بھی کی ہے. جب یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکرائیں اور انسان ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، پھر یہ چیزیں قابل مذمت ہیں. پھر یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ دشمن ہے انسان کی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہ فتنہ تب ہے، آزمائش تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوں تو، بلکہ دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تجارت میں کیا تجارت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح یہ جو اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد کی محبت میں اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے ناجائز پیسے کماتے ہیں، تو پھر وہ گویا کہ ایسی اولاد فتنہ بن جاتی ہے اور دشمن بن جاتی ہے. تو اگر یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہیں تو ان سے محبت میں کوئی حرج نہیں، اور یہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں. سب سے زیادہ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی شخص میں تین چیزیں جس شخص میں ہوتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں وہ پاتا ہے. ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایک انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. تو جس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں دنیا و ما فیہا سے، تو ایسا بندہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو
تو کوئی ایسی بات ہوئی تو Recording in progress. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ذکر کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی اولاد سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی اور دنیا جہاں کے سب لوگوں سے، لیکن مجھے صرف سوائے میری جان کے، اگر کہیں میری جان کا مسئلہ ہو تو نہیں، ورنہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، پھر تو ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی ایمان تب مکمل ہوگا جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، نبی کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سے محبت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے احکامات پر عمل کرنا، اور ان کے احکامات میں جہاد کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو جہاد اگر انسان اپنے اولاد کی وجہ سے، اپنے Recording ماں in باپ کی وجہ progress. سے، اور انسان جو ہے وہ جہاد چھوڑ دے، حالانکہ وہ جہاد کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم خرید و فروخت کرو عینہ کے ساتھ، جب تم بیع العینہ کرو۔ بیع العینہ کیا ہوتی ہے؟ بیع العینہ وہ بیع ہوتی ہے جس میں انسان کسی کو قرض دیتا ہے، کوئی چیز کسی کو قرض پر دیتا ہے، ادھار پر دیتا ہے، پھر انسان وہ چیز اس سے کم قیمت پہ خرید لیتا ہے، اس کو بیع العینہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3462، آپ نے فرمایا جب تم بیع العینہ کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گایوں کی دمیں پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے۔ گایوں کی دمیں پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پرانے زمانے میں جو ہل چلتے تھے وہ بیلوں کے ذریعے ہل چلتے تھے، تو گایوں کی دم میں پکڑنے سے مراد یعنی انسان، اس زمانے میں تو صنعت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں زراعت جو ہے یہ ایک مال کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو جب تم بیع العینہ کرو، جب تم بیلوں کی، گایوں کی دم پکڑ لو ہل چلانے کے لیے، اور تم زراعت پر راضی ہو جاؤ، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد چھوڑ دو، صلی اللہ علیکم ذُلًّا، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے، لا ينزعه، پھر اللہ کبھی اس ذلت کو تم سے دور نہیں کریں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ دین کیا ہے؟ کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، جہاد کرے۔ اگر تم دنیا داری کے پیچھے لگ کر، کھیتی باڑی کے پیچھے لگ کر، اپنے خرید و فروخت کے پیچھے لگ کر اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دو گے، تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور اس وقت تک یہ ذلت تم سے ہٹے گی نہیں جب تک تم دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف نہ لوٹ آؤ۔ یہ حدیث آج ہمارے لیے بھی موجود ہے، یہ آیت کریمہ۔ تو اگر کوئی اپنے باپ دادا اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے مال و دولت کو اور اپنی تجارت کو اور اپنے گھروں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکامات اور جہاد سے زیادہ محبوب جانتا ہے، تو پھر اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، والعیاذ باللہ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرہ، مواطن موطن کی جمع مواطن، موطن جگہ، مواطن جگہیں، کثیرہ بہت زیادہ، اللہ نے بہت زیادہ جگہوں پر، بہت زیادہ مقامات پر، بہت موقعوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی،
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب اچھی لگی تمہیں تمہاری کثرت، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس نہیں اس نے فائدہ دیا تمہیں کچھ بھی تمہاری کثرت نے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پھر گئے پیٹھیں پھیرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں ہی حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ جہاد میں وسائل کام آتے ہیں، ظاہری چیزیں کام آتی ہیں، تعداد کام آتی ہے، اور ہتھیاروں کی کثرت کام آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جہاد کے اندر اصل اللہ کی مدد کام آتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کام آتا ہے، اللہ پہ توکل کام آتا ہے۔ اللہ پہ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کو تیاری نہ کرے، انسان گھر بیٹھا رہے تو اللہ مدد کریں گے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے انسان اپنی کوشش کرے، جو کوشش کر سکتا ہے، اور پھر انسان اللہ پہ توکل کرے، انسان اپنی کوشش پوری کرے اور اللہ پہ توکل کرے۔ تو جہاد میں اللہ پہ توکل کام آتا ہے، نہ تعداد کام آتی ہے، نہ ساز و سامان کی زیادتی کام آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد کرو گے، وسائل کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ حنین کے دن، جنگ حنین، غزوہ حنین، فتح مکہ کے فوراً بعد 16-18 دن کے بعد، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں، تو اس کے یعنی شوال کے اندر آپ سمجھیے اس کے 15-20 دن کے بعد حنین ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہاں 2 بڑے جنگجو قبیلے حوازن اور ثقیف یہ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے تیر انداز تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے بھی نکلے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کچھ دن مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر آگے آپ حنین کی طرف نکلے۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہمیشہ ہماری تعداد کم ہوتی تھی اور اللہ ہمیں فتح دیتے تھے، ہم غالب آ جاتے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اللہ نے بات پکڑ لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب اچھی لگی تمہیں تمہاری کثرت۔ مسلمان زیادہ تھے اس جنگ میں، کہا جاتا ہے مسلمان 12,000 تھے، اور یہ ثقیف اور حوازن وغیرہ یہ 4,000 کے قریب، 4-5,000 6,000۔ نہیں یہ عرب تھے، یہ ثقیف طائف وغیرہ کے لوگ اور حوازن یہ بڑے جنگجو تھے، عرب تھے، تیر انداز تھے، خاص طور پر تیر اندازی میں بڑے طاقت تھے یہ۔ جب اچھی لگی تمہیں تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ کثرت اور یہ مال و اسباب فائدہ نہیں دیتا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت حاصل کر سکو کرو، لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، مدد اللہ کرتے ہیں۔ تو تمہیں تمہاری اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے کہ بہت کشادہ ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ تمہارے لیے تو جان بچانا مشکل ہو گیا، یعنی اتنے زیادہ مسلمان جو کافروں سے زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی کی، تیروں کی بچھاڑ کی، تو مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا کریں۔ جس کا جہاں کہتے ہیں کہ جہاں جس کا منہ ہوا وہ ادھر بھاگ نکلا۔ چند 100 صحابہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اور وہ آپ کے جانثار صحابہ، اور آپ جو ہے صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، اور آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور آپ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں آؤ آؤ، اور آپ نے حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس کی آواز اونچی تھی کہ صحابہ کرام کو بلائیے۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری مسلمانوں پر، تو مسلمان اکٹھے ہوئے، اور پھر آخرکار مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو تمہیں تمہاری اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، پھر تم پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔
ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت علی رسول ہی، رسول پر۔ یہ بہت ساری جنگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت، اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، بدر کے موقع پر بھی اتری، احد کے موقع پر بھی اونگ کی صورت میں یہ اتری، اور یہ جنگ حنین کے موقع پر بھی۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر اور مومنوں پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، آخرکار کافروں کو شکست ہوئی، ہزاروں میں کافر جو ہے وہ قیدی بنے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، فخر وغیرہ میں نہ پڑیں، تو اللہ کی مدد ہوگی اور کافر ہی شکست کھائیں گے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر رجوع کرتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔